اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ انسان کی عقل تو صرف اتنی ہے کہ اگر اسے جانور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ میں نے سیکھا ہے ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہیں جو زندگی کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت، نفرت۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک ایسی جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ روح اور عروج میں چاروں حرف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ گندے ماحول میں کسی بلے کا پیدا ہونا ایک تعجب خیز بات ہے، لیکن گندے ماحول میں پیدا شدہ نیک انسانوں کا راسخ العقیدہ ہوتا ہے۔ فراق کی گرمی سے تو زرد پتا تو بن گیا، لیکن پختہ پھل نہ بنا۔ تمہاری مثال تو یہ ہے کہ دھوئیں سے دیگ تو کالی پڑ گئی، لیکن گوشت کچا رہا۔ اگر تمہیں چاند کی طلب ہے تو رات کے اندھیرے میں مت چھپو، اگر تمہیں پھول کی طلب ہے تو کانٹوں سے مت بھاگو، اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو اپنے آپ سے مت چھپو۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے،
دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا محبت کیا ہے؟ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔